اعمال اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کن چیزوں پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور پانچوں نمازیں وقت پر پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، باقی تو تمام کام کروں گا، لیکن دو کام نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک تو زکوٰۃ، کیونکہ میرے پاس 10 اونٹ ہیں، ان کے دودھ پر ہی میرے گھر والوں کا گزارا ہوتا ہے، اور وہی ان کے بار برداری کے کام آتے ہیں۔ اور دوسرے جہاد، کیونکہ میں بزدل آدمی ہوں، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو پشت پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر دشمن سے لڑنا پڑ گیا اور میں گھبرا کر بھاگ گیا تو میں اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا، اے بشیر، جب تم نہ زکوٰۃ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو کس عمل کے ذریعہ جنت میں داخل ہوگے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں ان تمام اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اسی روایت کو اس طرح بھی نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ بیعت ہونے کے بعد کون سے اعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ جن اعمال کی پابندی کرنی ہوگی ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، اور مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرو گے، اور شرک سے بالکل بچ کر رہو گے۔ ابن جریر نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خیرخواہی کا معاملہ کرو گے اور شرک کو چھوڑ دو گے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جریر، اپنا ہاتھ یعنی بیعت ہونے کے لیے بڑھاؤ۔ حضرت جریر نے کہا، کن اعمال پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو گے
اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ حضرت جریر راضی ہو گئے۔ حضرت جریر انتہائی سمجھدار آدمی تھے، اس لیے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان اعمال کی اتنی پابندی کروں گا جتنی میرے بس میں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام لوگوں کو یہ رعایت مل گئی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 7 یا 8 یا 9 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں ہوتے؟ اور اس جملہ کو 3 مرتبہ دہرایا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے بیعت ہو چکے ہیں، اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، 5 نمازیں پڑھو گے، اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی کا کوڑا اگر گر جاتا تو وہ کسی سے نہ کہتا کہ کوڑا اسے پکڑا دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون بیعت ہونے کے لیے تیار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت ثوبان نے کہا، جو ایسا کرے گا پھر اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں بھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے تھے، ان کا کوڑا گر جاتا اور بعض دفعہ وہ کوڑا کسی کے کندھے پر گر جاتا اور وہ آدمی وہ کوڑا ان کو پکڑانا چاہتا تو وہ اس سے کوڑا نہ لیتے بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اس کوڑے کو اٹھاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھے بیعت فرمایا اور 7 مرتبہ مجھ سے عہد لیا، اور 7 ہی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر گواہ بنا کر فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں۔ حضرت ابو الیثنی کہتے ہیں، حضرت ابو المثنیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا، کیا تمہیں بیعت ہونے کا شوق ہے کہ تمہیں اس کے بدلہ میں جنت ملے؟ میں نے کہا، جی ہاں، اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اور جو اعمال مجھے بیعت ہونے کے بعد کرنے ہوں گے وہ اعمال بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔
اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوڑا نیچے گر جائے تو وہ بھی نہ مانگنا بلکہ خود نیچے اتر کر اٹھانا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن فرمایا کہ جو بات تمہیں بعد میں بتائی جائے گی اسے اچھی طرح سمجھ لینا۔ 7ویں دن آپ نے فرمایا میں تم کو ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے کا ہو یا ان سے پوشیدہ، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، اور کسی سے کوئی چیز ہرگز نہ مانگنا حتیٰ کہ گرے ہوئے کوڑے کو بھی اٹھا کر دینے کو نہ کہنا، اور امانت ہرگز نہ لینا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو سعید خدری، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم اور ایک اور چھٹے شخص ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوئے کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے ہم بالکل متاثر نہ ہوں گے۔ اس چھٹے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت واپس کرنے کا مطالبہ کیا، آپ نے اسے بیعت واپس کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان سرداروں میں سے ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے۔ جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے ناحق قتل نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس عہد کو پورا کریں گے تو اس کے بدلہ میں ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم ان کاموں میں سے کوئی کام کر بیٹھے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے ان باتوں پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، اور چوری نہیں کرو گے، اور زنا نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کر دیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں ہم 11 آدمی تھے۔ اس وقت تک ہم پر جنگ کرنا فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا جن پر آپ عورتوں کو بیعت کیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، اور چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، نو اولاد کا بہتان باندھیں گے جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑا ہو، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، اور نیکی کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو اس عہد کو پورا کرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا
تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اگلے سال یہ لوگ دوبارہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔